39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں آخری سے پچھلے دن سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا، جس کے سینے میں دل نہیں، جناب عباس کا عشق دھڑک رہا ہے۔ طیب بادشاہ میں وہ بندہ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو علی عباس عسکری کے احتجاج پہ اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتا، ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے، شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے، کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے، جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزہ سماعتو تم اداس کیوں ہو، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف ممبر 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 بدل رہا ہے، جو ڈر گیا وہ چلا جائے، ورنہ جس کے جگر میں طاقت ہے وہ تیاری کرے، بیان اس کا رہے گا شعر سننے رہے گا جاری، وہ صرف ممبر بدل رہا ہے۔ تو ممبر پہ اعلان کر رہے عسکری ہے ایک تحریک حق مسلسل، ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا۔ حیدر 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 کل ایمان نہ آیا حیدری۔ ہوں جاگے ہو تسی؟ میں پریشان چہرہ لب اے بھائی میں پریشان لب گیا کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، آپ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ پڑھ میں رہا ہوں، پریشان آپ بیٹھے ہیں، رفتہ رفتہ صحیح زمانہ، ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، رفتہ رفتہ صحیح زمانہ۔ میں خدا کی قسم یہ نہیں ڈھونڈ رہا کہ مجھے داد کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گھبرا کون گیا، پریشان کون ہو گیا۔ ممکن ہے میں غلط، لازم ہے میں غلط ہوں، لیکن محسوس نہ کیجئے گا مجھے آپ کا چہرہ اطمینان والا نظر نہیں آیا۔ آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے 4 مصرے پڑھ رہا ہوں میرے بھائی، چہرہ مسکرا دیا تو میرے سفر کی قیمت ہو جائے گی۔ میں نے دیکھنا ہے، میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، نہ خسروی کے لیے ہے نہ سروری کے لیے، زبان وقف ہے بس مدحت علی کے لیے، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے۔ جو ڈر گیا اسے معذرت ہے، وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ میں لکھ واری آکھا یہ مسکراہٹ سلامت رہے، یہ چہرے رہے، میرے مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ خدا فریش کر دیا آپ نے، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، اٹھا اٹھ بات، ہر ایک کھل کے تبرہ اٹھتا، ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے۔ اب یا دونوں بھائی اکیلے رہ جائیں گے، یا تو 2 اکیلے رہ جائیں گے، یا بات کہیں اور چلی، یا 2 ہکلے، اے بھی ہو سکتا ہے، اے بھی ہو سکتا ہے کہ میں تن واہ واہ کروں تو میں واہ واہ کریں، تو اے بھی ہو سکتا ہے کہ گل کسی اور پاس نکل جاوے۔ میں نے کم از کم یہ علمین کے درمیان کھڑا ہوں، کوئی بناوٹ نہیں ہے، ریاض سے جی موچ والے سرکار فرمایا کرتے تھے جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہے۔ میں جناب عباس کے ہاتھوں کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، میں نے 4 واری سوچا، میں پڑھا میں نہ پڑھا، ہوں میں نے ولایا انج کر کے ہی کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں مصرع کچھ نہیں سنا اس بندے نے گھنٹہ سوا علی ناصر الحسینی صاحب کو، جس نے 4تھا مصرع عسکری کا ضائع کر دیا۔ میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میری زبان پہ ذکر شہ لافتہ ہے آج، مجھ سے کسی جری نہ بھگوڑے کی بات کر، یسرب سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا، حیدر کی بات چھوڑ تو گھوڑے کی بات کر۔ ارے بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار، وہ آخری ہاتھ مل کے جوان ہاتھ
تھکیا جی نہیں؟ میں 2 منٹ میں جا رہا ہوں، 2 سے 3 منٹ اور میں گیا۔ یہ سارے ناراض بیٹھے ہیں میرے سے، میرے خیال ہے آپ پتہ نہیں کیوں غصے میں بیٹھے ہیں میرے سے، میں نے تو آپ کا کچھ بگاڑا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف سے ایک چھلانگ، تھوڑی سی اسمائل امام، تھوڑا ہنس کے دیکھو میرا بھائی، یہ صرف سے ایک چھلانگ میں خیبر پہنچ گیا۔ میرے بھائیو جیسے اب فریش ہو کے بیٹھ گئے ایسے ہی رہنا، میں زیادہ سے زیادہ 3 شعر پڑھوں گا، 3 شعروں کے بعد میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ دل نہ توڑنا، بات یہاں تک آ گئی ہے، میں چاہتا ہوں بات یہیں رہے، میں ممبر چھوڑوں۔ سارا سال جب بھی آپ اس علاقے کا ذکر آتا ہے تو آپ کے چہرے یاد رہتے ہیں، سال میں ایک ادباری آپ لوگوں کی زیارت ہوتی ہے تو ضائع نہ کرنا، آ گئے ہو یہاں پہ ایسے ہی تازگی برقرار رکھنا۔ میں 3 شعروں کے بعد جا رہا ہوں۔ حیدر کی بات چھوڑ، تو گھوڑے کی بات کر۔ ارے کوئی کتنا ہی لبرل ہے، کوئی کتنا ہی کمیونسٹ ہے، کوئی کتنا کارل مارکس کو پڑھنے والا ہے، کوئی کتنا ہی دوستویفسکی، فرانس کافکا اور وکٹر ہیوگو کی کتابیں پڑھنے والا ہے، کم از کم پڑھ تو پرائمری کی جماعت سے آگے جاتا ہے نا۔ تو یہ جو خیبر کا واقعہ ہے، یہ اپنے جس عالم دین کو فالو کرتے ہو ذرا اس کے سر پہ قرآن، جس کے فین ہو یا جس کی ویڈیو تمہارے واٹس ایپ، انسٹاگرام یا اسنیپ چیٹ کی سٹوریز پہ لگتی ہیں، اگر وہ ملیں تو ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ لاہور سے ایک بھائی ہے جسے علی عباس عسکری کہتے ہیں، وہ ممبر پہ بیچارہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا بتائیں بات صحیح ہے کہ نہیں۔ 39 دن ایک بار خیبر کے مقام پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں آخری سے پچھلے دن سیکنڈ لاسٹ ڈے رسول نے مردوں کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا تھا کل علم مرد کو دوں گا۔ میں نے کہا تھا تھکنا نہیں، میں نے گزارش کی تھی تھکنا نہیں۔ یہ میرون کوٹ والا بھائی، میں نے ہاتھ کھول میرا بھائی، میرا بھائی اپنے ہاتھوں کو کھول میرے بھائی، میں تو جا رہا ہوں، مہربانی کرنی ہے، تھکنا نہیں ہے۔ ستے ہو یا جوان جڑا نا خدا دی قسم ہے وہ کھا جاتا ہے سن۔ کل علم مرد کو دوں گا۔ وہ کل آ گئی، یہ سارا محلہ یہاں سے ابھی سے 1 منٹ ٹریفک چل رہی ہے، اب تو کچھ نہیں آ رہا میرے پاس۔ کل علم مرد کو دوں گا، وہ کل ہائے 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 تسی گل دے ذاکر ہو، گل دا لطف لویا ہے۔ بس 3 شعر میں وہندا پیا، ایک گل تے صبح شعر ہے۔ کل علم مرد کو دوں گا، وہ کل آ گئی۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصلی عبادت سے اٹھے، چلتے چلتے خیبر کے میدان میں آئے، ایک ٹیلے پہ جسن ٹبا آدھے ہو، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کہ میرے آقا انعامدار نے رخ انور، ہائے ہائے رخ انور کا رخ اوپر کیا تقی بادشاہ، اور اوپر دیکھ کے فرماتے ہیں میرے مالک تو جانتا ہے نا میں اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں۔ اسے چھوڑ با مشتاق سے جی سرکار بھی آگے، مجھے بالکل چلے جانا چاہیے اور میں بالکل جا رہا ہوں۔ مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں، مولا ہمیشہ سایہ سلامت رکھیں۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ میرے بڑے آگے، میں ان سے بھی اجازت، قبلہ لیاقت حسین سمندوانا صاحب بیٹھے ہیں، میرے موسٹ فیوریٹ ذاکر، میرے پسندیدہ ترین ذاکر ہیں جناب لیاقت حسین سمندوانا صاحب۔ با مشتاق سے جی ہمارے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، سید ہیں، اولاد رسول ہیں۔ میں اس حوالے سے بھی اب دونوں بڑوں سے اجازت لے کر میں گیا، اللہ دی قسم میں گیا، انہیں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ تھکیڑا لے گیا، تھکیڑا لے گیا اسے۔ یہ جملہ سنیے، اگلا ہفتہ پورا تھکیڑا نہیں ہوئے گا، بلکہ جملہ نہیں ڈسپرین دی گولی ہے۔ میرے مالک اسے چھوڑ آیا ہوں، انہیں چھیڑ بیٹھا ہوں، اعلان بھی کر بیٹھا ہوں کہ علم مرد کو دوں گا۔ اگر آج تو نے اسے میری مدد کے لیے میدان میں نہ بھیجا تو میرے مالک پھر میدان علم لے کر میں خود جاؤں گا، اور یاد رکھیں جب میں میدان میں جاؤں گا اس کے بعد جتنے زخم مجھے لگیں گے وہ پھر مجھے نہیں، وہ تجھے لگیں گا۔ میں جملہ کہہ گیا میرے لاہور والوں، میں جملہ کہہ گیا میرے بھائیوں، کہاں کہاں کے اسلام آباد تک کے چہرے بیٹھے ہیں۔ وہ زخم مجھے نہیں لگیں گے، وہ تجھے لگیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، نادی علی تعلیم دی، نادی علی نے سفر شروع کیا، نادی علی چلتے چلتے خیبر سے مدینے میں آ گئی، مدینے میں بھی صبح کی فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، تکی بادشاہ سر چاویں بعد کا وقت تھا۔ میرے آقا مصلی عبادت پہ تھے، دروازے پہ تک الباب محسوس ہوئی، میرے مولا کو پتہ چل گیا کہ رسول کی سننا بھی اس سے زیادہ جلدی نہیں ہوتی، اس سے زیادہ مجھے سمجھانا بھی نہیں آتا۔ میرے آقا کو پتہ چل گیا کہ میرے رسول کی بھیجی ہوئی دعا ہے۔ علی مصلی عبادت سے اٹھے، چلتے چلتے استبل کے قریب آئے، استبل کا دروازہ کھولا، علی نے اپنے گھوڑے کو باہر نکالا، علی نے گھوڑے کی پیشانی سے بال ہٹائے، علی نے اپنے راہبار کی پیشانی پہ
بوسہ دیا اور راہوار کی میں چل رہا ہوں میرے ساتھ چلنا، میں نے رکنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھاتے آنا۔ راہوار کی پیشانی پہ میرے مولا نے بوسہ دیا، انکل جی میرے مولا نے پیچھے نہ رہیے، میں آپ کے حوصلے پہ زور لگانا یا چھیڑتے نہیں ہیں یا چھوڑتے نہیں ہیں۔ علی نے راہوار کی پیشانی چومی اور اپنے گھوڑے کے کان پہ منہ رکھ کے فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار، جوانیاں سلامت ان بھائیوں کی، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے۔ ایک دن جس جوان لڑکے نے اسکول کا منہ دیکھا ہے، یہ جسے پتہ ہے اردو زبان کیا ہے، مجھے اس کا ہاتھ بلند چاہیے، جسے اردو سے پلہ نہیں اسے چھٹی ہے۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے۔ آج دی گل نہیں ہے، میں تھوڑا ویلا گزر گیا توڑے پیر نپتے ہوں، چوتھا مصرع پڑھ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، بات بڑی ہے۔ ارے گھوڑا یہ ہے مدینہ وہ ہے خیبر، جا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں جا سکتا تو مجھے بتا، میرے پاس انتظام ہے، وہ انتظام سن اور میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں مانتا ہوں تو حیدر کا راہوار ہے، موت سے بھی تیری تیز رفتار ہے، تیری آنکھوں میں ہے بجلیوں کی چمک، میں بھی کرار ہوں تو بھی کرار ہے، تو اجل کے کمل کی غزل کا بدل، پر نہیں ہے تیرے پر تو تیار ہے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار۔ میں راضی، مولا کی قسم میں راضی، مولا کی قسم میں راضی۔ اتنی ہارڈ اردو ہر مجمع سنتا ہی نہیں ہے۔ ارے دیکھ لے فاصلے، دیکھ لے فاصلے، بھائی جان جلدی کیجئے گا، جلدی اور جلدی، دیکھ لے فاصلے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے ورنہ جبریل جانے کو تیار۔ ارے جبرائیل کی تیزی جانتے ہو کیا ہے؟ وہ رسول اکرم کو لے کر گیا تھا معراج پہ، 10,000 راتوں جتنی ایک رات تھی۔ کھولیے ہاتھ کھولیے، میں جا رہا ہوں مولا کی قسم۔ آنے جانے میں وقت اتنا کم لگا کہ وضو کا پانی گر رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی قائم تھی۔ وہ البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری E=mc²، جس میں 1 سیکنڈ میں 3.5 لاکھ سم تھنگ کلومیٹرز کا فاصلہ طے ہوتا ہے، یہ اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ آنے اور جانے میں فاصلہ اتنا کم لگا کہ وضو کا پانی گر رہا تھا، دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بستر کی گرمی قائم تھی، جبریل کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی۔ علی فرماتے ہیں گھوڑا سفر دور ہے، وقت کم ہے، جا سکتا ہے تو ٹھیک، نہیں جا سکتا تو بتا لے جبریل تیار ہے۔ اب جو گھوڑے نے مولا کی زبان سے جبرائیل کی بات سنی، اپنا سر مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہتا ہے مولا میرا سر تیرے قدموں میں ہے، اس لیے میرے قدموں میں تاروں کی برسات ہے، آج میرے لیے یہ نکلتا ہوا دن نہیں ہے، یہ معراج کی رات ہے۔ کہتا ہے مولا تیری جوتی کے صدقے میں میرے لیے کیا بلا وقت کی کوئی اوقات ہے، ہم میں کسی اور کی بات کرتا نہیں، آج جبریل چھو لے تو پھر بات ہے۔ یہ جوانی سلامت رہے، یہ ہاتھ سلامت رہے، میں بتا ہی نہیں سکتا میں کتنا تیرا مقروض ہو گیا۔ آخری 6 مصرے میں جا رہا ہوں، دیکھ لے فاصلے، اے تھک دے بہن، دیکھ لے فاصلے۔ 8 فروری انشاءاللہ خوارزمی ہاؤس آپ کو سلام کریں گے، گھر والی بات ہے۔ علی فرماتے ہیں دیکھ لے فاصلے ناپ لے راستے، آخری 6 مصرے ممبر بڑوں کے سپرد، ورنہ جبریل جانے کو تیار ہے۔ اس نے کہا مولا جبرائیل کی تیزی سنائیے، اپنے گھوڑے کے فضائل سن۔ ارے مولا آج جبریل چھو لے، آج جبریل چھو لے، آج جبریل چھو لے، مس کر لے، ٹچ کر لے، میرے نیڑے لگ بنجے۔ مولا وقت گل ہوئی، مولا سواری کرو۔ علی گھوڑے کے اوپر سوار ہو گئے، مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے، اور علی نہیں کہہ رہے، علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے اے صبا سن ذرا راستہ تو بنا، دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضیٰ۔ اے صبا سن ذرا، 5 لینا رہ گئیاں، اے صبا کیمرہ مین ذرا کیمرے اپنے سنبھالیں، منظر اور بننے والا ہے، بندہ ڈھونڈیے جو نہیں بولتا۔ علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے، ایکو اس کی بند کرنا میرے ساؤنڈ والے بھائی، علی اپنے گھوڑے کی زین پہ سوار ہو گئے، مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے۔ سر اٹھائیں لٹریچر کے اسٹوڈنٹ اور ایک ایک مصرے کا وزن کریں، مدینے کی گلیوں سے علی کا گھوڑا گزر رہا ہے، علی نہیں کہہ رہے، طیب پیر علی کا گھوڑا کہہ رہے اے صبا سن ذرا
راستہ تو بنا دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضی راستو دوستو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں معجزہ راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ تیرے اتو لگ گئیاں تے میں محسوس بھی نہیں کیتا مجھے چھٹے مصرے پہ منظر وہ چاہیے جو میری نظروں میں ذہن میں نقش رہے اور میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ ارے علی نہیں علی کا گھوڑا مدینے کی آخری سرحد پہ آ گیا لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہو کر علی کے گھوڑے کے اگلے 2 قدم مدینے سے باہر اور پچھلے 2 قدم مدینے کے اندر اس سچویشن میں علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا سانس رک جا ذرا سانس رک جا ذرا بابا مشتاق شاہ جی دعا کرنی ہے بابا جی دعا کرنی ہے میں زور جگر لا رہا میرے بھائیوں اے صبا سن ذرا راستہ تو بنا دیکھ مسند نشیں ہو گیا مرتضی تو کچھ کہو کچھ سنو کچھ بھنو کچھ دھنو میں کروں معجزہ راہ گزر تو ٹھہر جا ادھر کی ادھر آمادہ رہنا میرے بھائیو اب تیار رہنا میں ادھر کی ادھر کا کروں کچھ پتا اے گھڑی کچھ گھڑی کے لیے رہ کھڑی میرے پاؤں پکڑ لے ذرا راستہ مدینے کی آخری حدود پہ علی نہیں مولانا صاحب علی کا گھوڑا کہہ رہا ہے سانس رک جا ذرا وقت تھم جا ذرا پچھلے سم میرے تن کے مدینے پہ ہیں مولا اب حکم دے اس کو بھی مار دوں اگلے سم میرے مرحب کے سینے جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری